دو دلوں کی داستان قسط نمبر 57۔ آج ماہر اور مابیر کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس لیے وہ دونوں صبح ہی شہر کے لیے نکل گئے تھے۔ میمل ہاسپٹل، جبکہ ایاز صاحب تو ایک مہینہ پہلے ہی امریکہ چلے گئے تھے اپنی بہن کے پاس۔ گھر میں سوائے ملازموں کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ صفا رچ کے بور ہو رہی تھی۔ میرب بھی اپنے گھر تھی۔ فون پر ولی سے بھی بات کی تھی، لیکن اتنا بڑا دن وہ کیسے کاٹتی۔ پہلے سوچا کہ حویلی چلی جائے یا وہاں سے کسی کو بلا لے، لیکن ان سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آج کل ویسے بھی مروہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی، تو اس کا ارادہ ایک ہی دفعہ جانے کا تھا۔ بی بی جی، گھر کا سارا کام ہو گیا ہے تو کیا میں جاؤں؟ ملازمہ سارا کام ختم کر چکی تھی، اس لیے صفا سے جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں صفا کو ملازمہ کا رویہ کچھ عجیب لگا۔ ریلیکس رہو، اتنا کام کیوں رہی ہو؟ نہیں بیبی جی، میں ٹھیک ہوں جی۔ دراصل میرا بچہ بہت بیمار ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ اچھا پھر جاؤ، اور 1 منٹ رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جب جانے لگی تو صفا اسے روکتے کمرے میں چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے۔ یہ لو، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ وہ اسے پیسے تھماتے بولی۔ نہیں بیوی جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں جی۔ ملازمہ کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس کی بیوی جی کتنی اچھی تھی اور وہ کیا کرنے جا رہی تھی، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کے بیٹے کو مار دیا جاتا۔ شوہر پہلے ہی مر گیا تھا، سہارے کے نام پر صرف ایک بیٹا تھا، اب اس کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی رکھ لو، کام آئیں گے۔ صفا نے زبردستی پیسے اسے دیے تو وہ شکریہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ ابھی کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی جب کسی نے سرحد سے اس کے منہ پر پیچھے سے رومال رکھا تھا۔ صفا نے بہت زور لگایا خود کو چھڑانے کے لیے، لیکن خود کو آزاد نہ کروا سکی اور پیچھے کھڑے نقاب پوش کے باہوں میں جھول گئی۔ وہ بھی اسے تھامتے پچھلے دروازے سے اسے باہر لے کر نکل گیا۔ باہر پہلے سے ہی ایک گاڑی تیار کھڑی تھی جس میں وہ لوگ صفا کو ڈالتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ملازمہ باہر چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ فوراً اسے اپنے بیٹے کا خیال آیا تھا، آخر کیوں اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تھی۔ 2 دن پہلے وہ گھر واپس جا رہی تھی جب راستے میں اسے 2 نقاب پوشوں نے گھیر لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ ملازمہ ان سب کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ دیکھ بڑھیا، ہماری بات غور سے سن، کل تیرے مابیر سر اور ماہر سر گھر نہیں ہوں گے، ایسے میں تو ہمارے آدمی کو گھر میں چھپائے گی اور دوپہر ہوتے ہی وہاں سے گھر جانے کی کرنا۔ ہمارا آدمی تیری بیوی کو یعنی ماہر کی بیوی کو کڈنیپ کرے گا اور ان سب میں تو ہماری مدد کرے گی۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے بیٹے کی لاش تجھے مل جائے گی، اور مت بھول تیرا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے۔ نہیں، میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا خدا کے لیے، وہ روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے بولی۔ تجھے کہا نا کہ اگر بیٹا زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو جو ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرنا۔ وہ آدمی غراتے بولا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں کروں گی، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، خدا کے لیے میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا، وہ میرا آخری سہارا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو وہ دونوں شیطانی ہنسی ہنس دیے۔ ٹھیک ہی کل 12 بجے ہمارا آدمی آئے گا جسے تو منشن میں لے کر جائے گی، اب یہ کیسے کرنا ہے وہ تو جانے۔ وہ دونوں اسے ڈراتے دھمکاتے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ وہ روتی ہوئی گھر چلی گئی۔ اگلے دن 12 بجے اس نے چوکیدار کو سبزی لانے کے بہانے باہر بھیجا تھا اور اس آدمی کو گھر لائی اور اسٹور روم میں چھپا دیا تھا، اور پھر جیسا وہ لوگ کہتے رہے وہ ویسا ہی کرتی رہی۔ حال یا اللہ میری بیوی جی کو اپنی امان میں رکھنا، یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے، یا اللہ میری مجبوری آپ جانتے ہیں، اگر میں ان لوگوں کی بات نہ مانتی تو وہ لوگ میرے بیٹے کو مار ڈالتے۔ وہ مجبور لاچار عورت بھلا کیا کر سکتی تھی۔ صفا کو ہوش آیا تو خود کو انجان جگہ پر پایا۔ وہ کوئی بند فیکٹری تھی جہاں جگہ جگہ پر خالی ڈبے اور ڈرم پڑے تھے، جبکہ وہ خود کرسی پر رسیوں سے باندھی ہوئی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، ماہر کہاں ہے آپ؟ آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ آخر اس کی
کسی سے کیا دشمنی تھی؟ کون لایا تھا اسے یہاں؟ جبکہ خود کو رسیوں سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رسی کھلنے کے بجائے اس کی کلائیوں میں اور دھنس گئی۔ دل خوف سے بے قابو ہو رہا تھا۔ ماہر، مابیر بھائی کہاں ہیں آپ؟ وہ بے بس ہوتے بولی تو اتنے میں دو لڑکے اس کے پاس آئے۔ او دیکھو تو بلبل کو ہوش آ گیا۔ ارے او بلبل، بڑا انتظار کروایا، لگتا ہے بہت ہی نازک ہے تو، جو کلوروفارم کی اتنی تھوڑی سی مقدار سے تو 6 گھنٹے بے ہوش رہی۔ وہ کہکا لگاتے بولا تو صفا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مطلب وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے گھر سے غائب تھی؟ ماہر، وہ روتے ہوئے بولی تو وہ اس کی بے بسی پر ہنسنے لگے۔ آج تو گئی، تیرے شوہر نے بہت برا کیا میرے ساتھ، صرف تمہاری وجہ سے اس نے میری محبت کو مجھ سے دور کر دیا۔ ان میں سے ایک بولا تو صفا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ارے اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج تیرا وہ حال کروں گا کہ تیرا عاشق تجھے پہچان بھی نہیں پائے گا۔ میرا بدلہ آج پورا ہوگا، آج اس کی روح کو بھی سکون ملے گا جو میرے لیے باعث سکون تھی۔ آخر تم کس کی بات کر رہے ہو؟ صفا نے پوچھا تو اس لڑکے نے آگے بڑھ کر ایک زور کا تھپڑ صفا کے گال پر مارا۔ میری زندگی برباد کر کے کیسے انجان بن رہی ہو، جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اسے بالوں سے پکڑتے اس کے منہ پر غرایا تو صفا نے ڈر سے فوراً آنکھیں بند کیے۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کو کھو دیا۔ جاننا چاہتی ہو وہ کون تھی؟ وہ ماہر کی دیوانی تھی، جس نے ماہر کے لیے مجھے چھوڑ دیا، اور میرے لیے اس کی خوشی سب سے پہلے تھی۔ اس لیے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی محبت حاصل کرنے میں میں اس کا ساتھ دوں گا، اور دیا بھی۔ اس ماہر کی اورفنیج سے بچوں کو کڈنیپ کروایا، ماہر کو بلیک میل کیا، کومل نے جیسا کہا جو کہا وہ کیا۔ میں نے اس سے اس وقت کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رک جاتا ہوں، لیکن اس نے ضد کر کے مجھے وہاں سے بھیج دیا، کیونکہ وہ تم سے اکیلے میں ملنا چاہتی تھی۔ کاش میں وہاں سے نہ جاتا، کاش اسے میں اکیلا نہ چھوڑتا تو وہ آج میرے ساتھ میرے پاس ہوتی، لیکن اس ماہر خان اور اس کے بھائی مابیر خان نے اس کی زندگی برباد کر دی، جان سے مار ڈالا اسے۔ کومل میرے جینے کی وجہ تھی، وہ چاہے جہاں بھی رہتی کم از کم خوش تو رہتی، لیکن ماہر نے تمہاری وجہ سے اسے دھتکارا، تمہاری وجہ سے اس کا دل ٹوٹا۔ اب تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو انہوں نے میری کومل کا کیا تھا۔ آج تمہیں داغدار کر کے جب تمہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا نا، تو تب دیکھنا کیسے تڑپے گا وہ ماہر خان۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ اس وقت کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا، جبکہ صفا کو اس وقت اس آدمی سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ آئے دوسرے لڑکے کو وہاں سے بھیجتے اپنا رخ صفا کی طرف کیا۔ آج میں ہر طرح سے تمہارا حشر نشر کروں گا۔ وہ ہاتھ میں موٹا ڈنڈا اٹھائے اس کی طرف آیا تو وہ خوف سے زرد پڑ گئی۔ نہیں پلیز، مجھے مت مارنا پلیز۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کی لیکن کھول نہ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس نے صفا کو دنگ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کرسی سمیت زمین پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ اسے تو کبھی لاڈ میں بھی کسی نے نہیں مارا تھا، اور آج اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا آج آخری دن ہے۔ نہ 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 بلبل، ابھی تو نہیں مر سکتی، ابھی تو تجھے اور توڑنا ہے، تیرے اس عاشق کو گھٹنوں کے بل لانا ہے۔ تجھے برباد کروں گا تو وہ خود بخود برباد ہو جائے گا۔ اور اسے دیکھ کر اس کا بھائی وہ اسے بالوں سے پکڑ کر اسے سیدھا کرتے اس کے گالوں پر بے شمار تھپڑ مار چکا تھا۔ اب اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے آنکھیں کھولے رکھ پاتی۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے جو چہرہ اس کے سامنے آیا تھا وہ ماہر کا تھا۔ محمل کو ہوش آیا تو ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ سب یاد آتے وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ کیسے دراب نے اسے زبردستی اپنے ساتھ کھڑا رکھا تھا اور اتنا زور سے ڈانٹا بھی تھا۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ ابھی وہ مزید رونے کا سیشن شروع کرتی جب اسے پیچھے سے دراب کی آواز آئی۔ وہ بیٹھ کے ساتھ ہی رکھی کرسی پر ٹیک لگائے اس کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ وہ آواز سن کر بکلا کر اٹھی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ بنا ارد گرد دھیان دیے بولی۔ جی میں یہاں کیونکہ آپ اس وقت میرے پرسنل روم میں موجود ہیں۔
مس محمل، اور میرے علاوہ یہاں کوئی اور آ بھی نہیں سکتا سوائے اس کے جسے میں خود اجازت دوں۔ اس کی بات سن کر اس نے اب دھیان دیا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ ایک اکیلے مرد کے ساتھ اس کے پرسنل روم میں ہے، اسے خوف سا آیا تھا۔ جبکہ اس کی سوچ پڑتے دراپ نے اپنے جبڑے پینچ لیے۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی اسے؟ وہ اکیلی ہے تو کیا دراپ خان اس کا فائدہ اٹھائے گا؟ مس محمل اپنی فضول سوچ کے گھوڑے دوڑانا بند کرے۔ میں ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں جس کے ساتھ کسی لڑکی کو اپنی عزت کا خوف محسوس ہو، اور آپ کو تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آئے آپ کو گھر ڈراپ کر دوں۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنی ہی سوچ پر شرمندہ ہوتی اس کے پیچھے نکلی۔ ماہر کیا ہوا ہے؟ وہ دونوں جب میٹنگ ختم کر کے باہر آئے تو ماہر زور و شور سے سینہ مسل رہا تھا۔ مابیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا، بھائی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ میں صبح سے صفا کو کال کر رہا ہوں لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی۔ لینڈ لائن پر بھی کیا تھا لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ بھائی مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتی، آج ایسا کیوں بھائی؟ وہ بے چینی سے بولا تو مابیر نے اسے گلے سے لگایا۔ ریلیکس میری جان، صفا بالکل ٹھیک ہوگی، ہو سکتا ہے بیزی ہو یا حویلی چلی گئی ہو۔ تم نے حویلی سے پتہ کیا؟ جی بھائی، مروہ گڑیا کو کال کی تھی لیکن اس نے بتایا کہ وہ وہاں بھی نہیں آئی۔ بھائی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ اس سے الگ ہوتے اپنا سینہ زور سے مسل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے دل ابھی باہر نکل آئے گا۔ گھبراؤ مت، ابھی گھر جا رہے ہیں ہم، ڈونٹ ویری، مابیر اسے تسلی دیتے بولا۔ وہ اسے لے کر باہر نکلا جب سامنے سے مجاہد انہیں تیزی سے اپنی طرف آتے دکھائی دیا۔ شکر ہے بھائی آپ کی میٹنگ ختم ہوئی۔ کیا ہوا ہے مجاہد، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مابیر اس کی اڑی رنگت دیکھ کر فکر مندی سے بولا۔ سر صفا میڈم کی لوکیشن مینشن سے 3 گھنٹے کی دوری پر شو ہو رہی ہے، لیکن اب لوکیشن ایک ہی جگہ پر شو ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے وہ ایک جگہ پر رک گئی ہو۔ حویلی کا مینشن سے فاصلہ 1 گھنٹے کا ہے، جبکہ مارکیٹ اور شاپنگ مال کا فاصلہ مینشن سے 1.5 گھنٹے کا ہے۔ اگر میڈم حویلی جاتی تو وہیں کی لوکیشن ہوتی، اور اگر انہوں نے مارکیٹ جانا تھا تو مارکیٹ یا مال کی لوکیشن شو ہوتی، لیکن وہ مینشن سے 3 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ مجاہد کے بتانے پر ماہر لڑکڑایا۔ جب سرور سے مابیر نے اسے سنبھالا۔ ماہر کچھ نہیں ہوگا صفا کو، ہم ابھی جا رہے ہیں اسے لینے، ڈونٹ ویری۔ مجاہد گاڑی نکالو، وہ ماہر کو سنبھالتے بولا۔ وہ سارے راستے خاموش رہا، جبکہ محمل کو شرمندگی ہو رہی تھی اپنی سوچ پر۔ وہ دراپ سے سوری بولنا چاہتی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے کہے۔ آخر کار ہمت کرتے اس نے دراپ کو مخاطب کیا۔ سر آئی ایم سوری، اس وقت میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے ایسا سوچ لیا۔ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں، میں جانتی ہوں مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، سوری۔ وہ سر جھکاتے بولی، اٹس اوکے محمل، تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ خود کو کسی اور مرد کے ساتھ ایک ہی کمرے میں دیکھ کر یہی سوچتی۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم بے ہوش ہو گئی تھی تو اس لیے تمہیں میں اپنے کمرے میں لے آیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تمہیں اس حالت میں دیکھے، جسے دیکھنے کا حق اب صرف دراپ خان کے پاس ہے۔ وہ گاڑی کا گیئر چینج کرتے بولا تو ہاتھ محمل کے ہاتھ سے ٹچ ہوا، جو محمل نے فوراً پیچھے کھینچ لیا، جیسے دراپ نے نوٹ کیا تھا، جبکہ محمل اس کی بات سن کر تھوڑی گھبرا گئی تھی۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا سر؟ نہ ہی میں نے فرینچ میں تم سے کچھ کہا ہے، نہ ہی تم اتنی چھوٹی ہو کہ میری بات کا مطلب نہ سمجھ سکو۔ سیدھی سی بات ہے، مجھے تم سے پیار ہے۔ وہ کندھے اچکاتے بولا تو محمل کو زور کی کھانسی آئی۔ ریلیکس، دراپ نے پیچھے پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر اسے دی۔ محمل نے بنا رکے آدھی بوتل خالی کر دی۔ آج پہلی بار کسی نے اس سے ایسے بات کی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت سے کافی محظوظ ہوا تھا۔
مجھے جواب کا انتظار رہے گا۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے دراو نے کہا تو وہ بنا کچھ بولے گاڑی سے اتر گئی۔ دراو کی نظروں نے اس کے اندر جانے تک پیچھا کیا تھا۔ اب کیا قسمت ان کے دلوں کو ملاتی یا نہیں یہ تو وقت ہی بتاتا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اندر آئی تو بنا کہیں دیکھے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے وہ وہیں ٹیک لگائے زور زور سے سانس لینے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کی زندگی میں تو کسی کی پیار کی کمی نہیں تھی، لیکن ایسا پیار اسے کچھ انوکھا سا محسوس ہو رہا تھا۔ چائے جانے کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ کیا واقعی میں دراو سر کے لیے وہ اتنی امپورٹنٹ تھی؟ یہ سوچتے ہی چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی تھی اس کے۔ وہ اوندھے منہ باندھی ہوئی فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ اسے اب ہلکا ہلکا سا ہوش آ رہا تھا۔ جسم درد سے چور ہو رہا تھا۔ ماتھے سے نکلا خون اب جم چکا تھا۔ ہونٹ بھی کافی پھٹ گئے تھے۔ سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ بال سارے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ نہ جانے وہ لوگ کہاں گئے تھے اس کو اس ویران سی فیکٹری میں بند کر کے۔ بم شکل خود کو سیدھا کرتی وہ اٹھی تھی۔ ہونٹ پیاس سے سوکھ گئے تھے۔ ماہر کہاں ہیں آپ؟ وہ دل ہی دل میں ماہر سے بولی۔ آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی رہی وہ انسان پھر سے اسے آتے دکھائی دیا۔ یا اللہ نہیں! وہ اس کو دیکھتے بولی۔ آنکھیں پھر بھر آئی تھیں۔ او تو اٹھ گئی بلبل! اب دیکھ تیرا کیا کرتا ہوں۔ وہ شراب کی بوتل وہیں پھینکتے دروازہ بند کرتے آگے بڑھا تھا۔ جیسے ہی اس نے صفا کی قمیض کو سامنے سے پکڑنے کی کوشش کی کسی نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا۔ فیصل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائے گا۔